الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی 2 نشستوں میں 2 صورتوں کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تیسری سورہ مبارکہ سورہ الحدید پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ پچھلی 2 صورتوں کے مقابلے میں مختصر سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے صورتوں کے جو گروپس ہیں ان میں چھٹے گروپ کی یہ مدنی سورہ ہے پہلی۔ جو قرآن مجید کا چھٹا گروپ ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور اس کی 7 مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد 10 مدنی صورتیں ہیں، اور ان مدنی صورتوں میں یہ پہلی مدنی سورہ ہے۔ مدنی صورتوں میں جو مضمون ہوتا ہے وہ 2 میں سے کوئی ایک سٹیج کا ہوتا ہے، یعنی ایک سٹیج تھی جو لمبی سٹیج تھی تزکیہ و تطہیر کی، اور پھر آخری سٹیج اللہ کے عذاب کے بیان کی سٹیج۔ تو یہ تزکیہ و تطہیر کی سٹیج کی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس میں چونکہ اللہ کے اس قانون کے مطابق کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیج کر جب حجت تمام ہو جاتی، یعنی بات آخری حد تک واضح ہو جاتی، اس کے بعد وہ عذاب نازل فرماتا، اور اس عذاب کے بارے میں اس نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ یہ یا تو آئے گا کسی نیچرل کلیمٹی کے ذریعے سے، کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے، اگر رسول کے ماننے والے تعداد میں کم ہوں گے، لیکن اگر رسول کے ماننے والے تعداد میں زیادہ ہوں گے تو پھر یہ عذاب آئے گا ان کی ملٹری سٹرینگتھ، طاقت، تلواروں کے ذریعے سے۔ چنانچہ جب اللہ کا یہ پلان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر اس ایفرٹ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو معاملات کرتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں، خاص طور پر سورہ یوسف میں، کہ اگرچہ کہ پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے لیکن وہ پلاننگ امپلیمنٹ ہوتی ہے دنیا میں انسانوں کے ذریعے سے، انہی واقعات کے ذریعے سے جو بظاہر عام معمول کے واقعات لگتے ہیں۔ زندگی کا ایک فلو ہوتا ہے اور پھر تبدیلیاں آتی ہیں، اور جیسا کہ سورہ یوسف میں بتایا گیا کہ واللہ لطیف لما یشاء، سٹل طریقے سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب بھی پیغمبر کے ساتھیوں کے ذریعے سے آتا ہے، اور اس میں وہ جو دنیاوی تیاریاں ہیں وہ کرتے ہیں، جو ایفرٹس، جو قربانیاں ان کو دینی ہوتی ہیں وہ سب دیتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سورہ مبارکہ میں ہمیں معلوم ہوگا۔ چنانچہ یہ سب بات میں تمہید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ خرچ کریں۔ یعنی آج بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس سے جو فنڈز بنتے ہیں اس سے ہم اپنے ڈیفنس کے لیے ملٹری جو بھی ضروریات ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، چنانچہ لوگ خود سے خرچ کرتے تھے، اور اس کا ذکر بھی یہاں اس سورہ مبارکہ میں آئے گا۔ اور یہ ان کا خرچ کرنا اور یہ ان کا جہاد کرنا ان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ جو لوگ رسولوں کے زمانے میں موجود ہوتے ہیں وہ ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کو بیان کیا گیا، مگر آپ دیکھیے کیسے بیان کیا گیا۔ یہ سب جو
ہم کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام نے کیا یا بعد میں بھی لوگوں نے کیا، ہم بھی کوئی حقیر سی ایفرٹ کرتے ہیں، تو اس میں موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور آخرت۔ سو آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے ان 6 آیات سے کہ جس میں اللہ کی علم، اس کی قدرت، اس دنیا کو بنانے میں اس کا اہتمام بیان ہوا ہے۔ سو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ یہ آغاز صورتوں کا ان 10 صورتوں میں سے زیادہ صورتوں میں ایسے ہی ہوا ہے، یعنی الفاظ کے ذرا سے فرق کے ساتھ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ تسبیح کرتی ہیں یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتی ہیں۔ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جب اللہ کے اندر، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا پلان نہیں بناتا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا کہ جو بیکار، بے مقصد ہے، جو آپ دیکھیں سنیں تو کہیں کہ یہ کیوں کیا ہے۔ تو بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش اور امتحان ہے، اور اگلی زندگی اس امتحان کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی وہ حکیم ہے، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ غالب ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی حکمت کے لحاظ سے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارا ایمان ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں کہ جو تعلق ہمیں اس کا بندہ بنانے کی طرف مائل کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی چیز، کوئی حرکت، کوئی سوچ، کوئی انٹینشن ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے کہیں باہر ہو، اس لیے کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یعنی اس نے عرش ایڈمنسٹریشن کو سنبھال لیا۔ یہ بات بھی قرآن بار بار اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ یہ دنیا بڑے اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے، یعنی ایسی الٹپ ایک فلوک ہیپننگ نہیں ہے، بلکہ اہتمام کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد بنانے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے عرش پر قائم ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک میٹافوریکل طریقہ ہے بات کو سمجھانے کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے گہرا مقصد ہے، اور اگر اس اہتمام کے ساتھ یہ دنیا بنائی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس اہتمام کے نتیجے میں جو آگے نتائج نکلنے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، وہ سامنے آ کر رہیں گے۔ تو فرمایا کہ اس نے عرش کو سنبھال لیا، اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے، اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے، اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ سو یہ وہ اللہ پر ایمان کا نتیجہ ہے، اللہ کی صفت علم کا اثر ہے کہ جو ہم انسانوں پر ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں اس کا جو نتیجہ ہے، سب سے پہلے ہماری فیلنگز میں،
ہمارے احساس میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب میں دوسروں سے بات کر رہا ہوں وہ تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب میں مجمع میں ہوتا ہوں تب بھی، جب میں تنہا ہوتا ہوں تب بھی، جب میں ایک فرد سے بات کر رہا ہوتا ہوں تب بھی، جب میں اسکیم بنا رہا ہوتا ہوں تب بھی، وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب یہ حقیقت انسان جانتا ہو تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو انسان کا ایٹیچیوڈ، بیہیویئر ہے وہ بہت فرق ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا شتر بے مہار، سمجھے کہ جو چاہے کرے۔ فرمایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام امور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اگرچہ کہ جو کچھ قرآن بیان کرتا ہے وہ انفارمیشن ہے، لیکن انفارمیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی سن لیتا ہے اور سننے کے بعد اپنے اور بہت سارے کام ہیں دنیا کے کرتا ہے۔ انفارمیشن کا بعض اوقات یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ میں نے بہت دیکھتا ہوں کہ آدمی کو نیند آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں اس کو کچھ سکون ملتا ہے، اور میں بول رہا ہوتا اور وہ دیکھ رہا ہوتا کہ لوگ سو رہے ہیں۔ اور انفارمیشن کا یہ اثر بھی ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ واو، کیا یہ حقیقت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ جو کیفیت ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کو آسانی سے نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ بیان کئی جگہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بخشا تو یہ فرمایا کہ 30 دن کے لیے آنا، 30 راتوں 30 دنوں کے لیے، اس لیے کہ تیاری کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے۔ اور وہ جو تیاری اور اہتمام ہے، اس کے بعد جب آپ کو وہی کلام سننے کو ملے گا تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بعض نمازوں میں آدمی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی خاموشی کے موقع پر اطمینان کے ساتھ اٹھتے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، وہی کلام آپ کے اوپر بڑا اثر کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کے بعد آمنو باللہ و رسولہ، اگر تم نے اللہ کے بارے میں یہ تمام حقیقتیں جان لیں تو پھر ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان، یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا ہے۔ یعنی یہ تمہارا مال یہ تمہارا نہیں ہے، صرف تم کو اللہ کی طرف سے امانت کے طور پر ملا ہے۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے اس حقیقت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ جو ہم مال کماتے ہیں کہ تم وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یہ سب اللہ کا فضل ہے، تم تلاش کرو گے تمہیں ملے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ تمہیں کم ملنا ہے کم ملے گا، زیادہ ملنا ہے زیادہ ملے گا، یہ ہے سارا اللہ کا فضل۔ اس کو یہاں اس طرح سے بیان کیا کہ اس نے تمہیں جعلکم مستخلفین فی، اس نے تمہیں اس کا امین بنایا، تمہیں اس پر اس نے اختیار دیا۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس میں یہ بات جس طرح سے ڈسکرائب کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی اسکیم کو مانتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر، اس کے دین کے مقاصد پر خرچ کرنا یہ اس کا نیچرل نتیجہ ہے۔ اس کو بیان کیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ جب
یہ باتیں بیان ہو رہی تھیں تو کچھ لوگ موجود تھے، یعنی ایک معاشرہ تھا، اس میں لوگوں کے رسپانسز تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تو جو لوگ موجود تھے وہ اس لحاظ سے بڑے پریولیج تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر باقاعدہ تبصرہ کیا کہ یہ تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہے. بعض پازیٹیو تبصرے ان کو شاباش دی، ان کو انکریج کیا، اور بعض لوگوں کو جھنجھوڑا. تو فرمایا کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو. کیا مطلب؟ تم خرچ نہیں کر رہے ہو. یہاں سے یہ مطلب ہے، ظاہر ہے کہ ایمان نہ لانے کا کیا مطلب؟ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ایمان کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ لیکن ایمان کا نتیجہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جب بیان کر دیا گیا تو اب اس کو اس طرح سے واضح کیا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو. والرسول یدعوکم، اور رسول حالانکہ تم کو پکار رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکے ہیں اگر تم مومن ہو. عہد یعنی ایمان کا عہد، جس عہد کے بعد انسان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کے لائے ہوئے دین کا پابند ہو جاتا ہے. جو لوگ آپ کی زندگی میں موجود تھے ان لوگوں کے لیے تو جو آپ حکم دیتے اس کو ماننا لازم ہو جاتا. مسجد بلاتے، لوگوں کو مسجد میں جانا ہوتا. تبوک کی تیاری کا کہتے، تبوک کی تیاری لازم ہو جاتی، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لا رہے اللہ پر، جب کہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں اور وہ تم سے عہد لے چکے اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی اگر تم نے مومن ہوتے ہوئے وہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تو پھر اس کے بعد یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. آدمی صحیح طرح سے سیریسلی ایمان ہی نہیں لایا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا رویہ اس کے مطابق نہیں ڈھلے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی موقع پر سوچ سمجھ کے ایمان لے آئے، مجھے بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد جو آگے اس سے ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے وہ پورا نہ کرے تو پھر اس کا ایمان متاثر ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ لازم و ملزوم ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک مضبوط ہے، ایک موجود ہے وضاحت کے ساتھ، دوسرے پر وہ اثر انداز ہوگا. تو یہاں اسی کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو، یعنی تمہارا بیہیویئر اس کے مطابق نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ تیسرا پیسج ہے آیت نمبر 9 سے لے کے 11 تک سورہ حدید کا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، یہ حقیقت میں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اس پر کیا اثر چھوڑتی ہے. اور اس بات کی بھی اہمیت دی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی اصل میں ایک اپرچونٹی ہے، بلکہ سچی بات ہے پلورل میں کہنا چاہیے، اس میں اپرچونٹیز ہیں اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کمانے کے لیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل ہی اس کو مس کر جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی اپرچونٹیز مس کر جاتے ہیں. سستی ہے، غفلت ہے، سیریس ہی نہیں ہوئے، دیکھ لیں گے وغیرہ. تو یہ ان آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. فرمایا کہ وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. یہ جو اللہ کا پیغام ہے، جب آپ اس کو سمجھتے ہیں
اس پر غور کرتے ہیں، یہ آپ کو متاثر کرتا ہے، پہلے ذہن میں آپ کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے کردار پر، آپ کے رویے پر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ اصل میں پروسیس کیا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا پروسیس. اندھیرے بد اخلاقی کے، غلط سوچ کے، غفلت کے، اور وہاں سے آپ نکلتے ہیں اور دھیرے دھیرے روشنی کی طرف جاتے ہیں، ایمان، اخلاق، ہدایت. تو فرمائیے اللہ ہی ہے، وہی ہے کہ جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تمہارے حال پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے. یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، رؤوف اور رحیم. رؤوف اور رحیم جب ساتھ آتے ہیں، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی مہربانی، عنایت، لیکن رافت اور رحمت جب ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رافت میں اللہ تعالیٰ ہم سے تکالیف، مشکلات، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ رافت ہے. اور رحمت یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیولی اچھی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اس کے ہاں رافت بھی ہے، رحمت بھی ہے. فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے. یہ سب کچھ تو اسی کی طرف جانے والا ہے. اس وقت تمہارے پاس اپرچونٹی ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہو، تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہاری ایمبیشنز ہیں، تمہارے پاس مال ہے، تم اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اپنے مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ تم آؤ اور اس مقصد کے لیے شامل ہو. تو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں آتے ہو؟ فرمایا کہ اور تم میں سے جو لوگ فتح سے پہلے، فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی یہ کلیئرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو فیصلہ کن فتح تھی وہ فتح مکہ تھی. تو تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے انفاق و جہاد کریں گے اور جو بعد میں انفاق و جہاد کریں گے وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کا درجہ ان سے بڑا ہوگا جو بعد میں انفاق اور جہاد کریں گے، اگرچہ کہ اللہ کا وعدہ ان میں سے ہر ایک سے اچھا ہی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. سو یہی وہی بات کہ یہ جو اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس، ان کا تعلق ٹائمنگ سے بھی ہے. بعض لوگ جان جاتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم خرچ کریں، اگرچہ کہ ہمارے اوپر تنگی بھی ہے، یا کوئی اور عمل کریں، تو یہ وہ موقع ہے کہ جب نیکی اور قربانی اپنے اندر بہت اجر کا پوٹینشل رکھتی ہے. یقیناً بعد کے ادوار میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبھی کے لیے اچھا وعدہ ہے، لیکن بہرحال جس نے فتح مکہ سے پہلے یہ سب کیا وہ ان کے مقابلے میں کہیں اونچے درجات کے مستحق ہیں کہ جو بعد میں شامل ہوئے. اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے ماننا، قربانی دینے کا مطلب تھا کہ آپ ایکچولی جو اس وقت کی طاقت تھی، جو غالب لوگ تھے، جن کا روب تھا، جن کا اثر و رسوخ تھا، آپ ان کے مقابلے میں صحیح بات، حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پروموشن کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بعد میں تو لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہی فورس ہے جو غالب آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی وہ اجر دے گا، مگر دونوں کے سٹیٹس میں، لیول میں بہت فرق ہے. فرمایا کون اٹھتا ہے کہ اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، کہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے اور اس کے لیے باعزت صلہ ہے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ سب کچھ جو اس نے دیا وہ اسی کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ چاہتا تو غربت کے خاتمے کے لیے یا اپنے پیغام کو بڑھانے کے لیے خود ہی سب بندوبست کر دیتا، لیکن اس نے ایک غیر معمولی اپرچونٹی پرووائڈ کی انسانوں کو کہ وہ اس مال کو، اور مال ہی نہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو اور ریسورسز ہیں، وقت ہے،
وہ اس کو صرف کرے اللہ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ اس پر قرض ہے، وہ اس کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے کہ جب میری راہ میں کچھ لوگ خرچ کریں گے تو میں پھر لازماً اس کو لوٹاؤں گا بڑھا چڑھا کر، اضعافا مضاعفہ۔ اور لیکن شرط یہ آیت کی یہ کہ یہ قرض اچھا قرض ہونا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ، جو اچھا مال ہے۔ ایک زمانے میں تو مال یہ پیسے نہیں ہوتے تھے، کرنسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اشیاء ہوتی تھیں، تو اچھی کوالٹی کی چیز اور اچھے جذبے کے ساتھ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کو انسلٹ نہیں کیا جا رہا، تو یہ اچھا قرض ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا دے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا جو پیسج ہے سورہ مبارکہ سورہ حدید میں، وہ آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دنیا کی مہلت کو ضائع کرنے کے نتائج بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس دن کو یاد رکھو جس دن ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے چل رہی ہوگی۔ یہ آگے اور داہنے اس لیے ہے کہ اس سے پچھلی سورہ میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے السابقون السابقون، اور کچھ ہوں گے اصحاب الیمین، اور باقی ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ ادھر روشنی نہیں ہوگی، یا روشنی آگے ہوگی یا روشنی دائیں ہوگی۔ اب یہ دائیں اور آگے کیا ہوگا، ظاہر ہے یہ ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس دن تم دیکھو گے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی۔ تمہارے لیے آج کے دن خوشخبری ہے باغوں کی، یعنی یہ کہا جائے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو آواز دیں گے کہ ذرا ہمیں بھی موقع عنایت کیجیے کہ ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، یعنی بھئی ہم آپ کے ساتھی تو تھے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن، آپ لوگ آگے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، تو ہمیں بھی تو کچھ روشنی دیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں روشنی تلاش کرو، یعنی مطلب ہم تو یہ دنیا سے لے کے آئے ہیں اپنے خلوص، اپنی قربانی، اپنے انفاق، اپنے جہاد سے، اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو واپس جائیے اور وہاں سے لے کے آئیے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نے یو ہیو مس دا ٹرین، جو موقع آپ کو ملا تھا وہ موقع آپ نے ضائع کر دیا۔ ان کو جواب ملے گا کہ تم پیچھے لوٹو اور وہاں روشنی تلاش کرو، بس ان کے آگے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ ان سے فریاد کریں گے کہ کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ساتھ تو تھے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا رکھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مال اور اولاد ایک فتنہ ہے، فتنہ ہے آزمائش۔ یہاں فتنے سے مراد اس آزمائش میں فیل ہونا، یعنی تم اسی میں پڑے رہے، تم نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دی، زندگی کا تمہارا مقصد یہی تھا، تم اس سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا رکھا، ہمارے لیے گردشوں کے انتظار میں رہے، چونکہ وہ اصل میں صاحب ایمان نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو سوچتے تھے کہ یہ ابھی ختم ہو جائیں گے، یہ گئے ہیں تبوک پر واپس نہیں آئیں گے، تو اس کے بعد پھر ہمارے مزے ہوں گے، ابھی تو ہم انڈر پریشر ان کی وجہ سے اسلام کا ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تم نے گردشوں کا انتظار کیا، شبہات میں مبتلا رہے۔ ایک شبہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان حقیقت کو جاننے کے لیے جب کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کوسچنز پیدا ہوتے ہیں، یہ تو مطلوب چیز ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے آدمی آگے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اور ایک شبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان بہانہ بنا لیتا ہے، وہ اس میں اس قدر اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے بغیر اس کوشش تگ و دو کے کہ وہ صحیح جواب تلاش کرے، تو وہ پھر انسان کے لیے ایک وبال جان بن جاتا ہے۔ شبہات میں مبتلا رہے اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، بڑی بڑی دنیا کی ایمبیشنز، جس کے بعد انسان کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہوتا،
کہ کسی اور ہائر پرپز آف لائف کے لیے کوئی فکر کرے، کوئی سوچ رکھے، تو اسی میں تم نے زندگی گزار دی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور فریب دینے والے نے تمہیں اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا رکھا۔ فریب دینے والا شیطان۔ وغرکم باللہ الغرور، یہ غرور وہی ہمارا غرور ہے، اور بڑا صحیح لفظ ہے، کیونکہ جو غرور بھی کرتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بہت بڑی چیز ہوں، کیا پاگل آدمی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، فارغ ہوگا کسی دن تو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ پیدا ہوا تھا، اس کے بعد بالکل ناتواں تھا، پیدائش سے پہلے بھی کیا اس کی حقیقت تھی؟ چند دنوں کے، چند سالوں کے لیے کچھ طاقت، کچھ اختیار، کچھ سوچ سمجھنے کی صلاحیت آتی ہے، اور آدمی اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ اور یہ دھوکہ کون دیتا ہے؟ یعنی اس دھوکے میں مزید آدمی کو دھکیلتا ہے شیطان۔ تو فرمایا کہ اس دھوکہ دینے والے شیطان فریبی نے تمہیں خوب دھوکہ دیا۔ بس آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا۔ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارا انجام ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہارے پاس موقع تھا، اب یہ موقع ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا پیسیج ہے سورہ مبارکہ کا، آیت 16 سے لے کے 19 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ جو ایمان تو لے آئے، لیکن اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں ان کو کہ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بن کے رہ جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، بس ان پر طویل مدت گزر گئی، بالآخر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ حقیقت ہے کہ جس کو کہ جتنی جلدی ہم ریئلائز کریں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا، کہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ یار یہ دین ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں، اس میں یہ کچھ کرنا چاہیے، یہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے، اس سے آپ اللہ راضی ہوگا، اور اچھا یار سن لیا ہے، فائن، سستی تاری ہے، آپ انکلائنڈ نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو اس سستی دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی اور اس کے حق کے آگے جھک جائیں؟ یعنی وہ دعوت جو ان کو پہنچ رہی ہے اس کو رسپونڈ کریں، اور جو ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے اس تقاضے کو پورا کریں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کو کتاب دی گئی اور انہوں نے اسی طرح سے ٹال مٹول لیت و لال میں اپنا وقت ضائع کیا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا کہ جو آپ یقین جانیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑی ٹریجڈی، اور یہ قرآن میں بار بار بیان ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے نا، پھر انسان کو کوئی نصیحت، کوئی واعظ، کوئی واقعہ، کوئی عبرت اثر نہیں کرتی۔ آدمی سنتا ہے اور کہتا ہے کہ سن لیا، بس مولوی صاحب آپ نے تو واضح کرنا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو دل کی سختی ہے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، سادہ سی حقیقت ہے، کئی مختلف اسالیب اختیار کیے ہیں۔ دل کا سخت ہونا، دل کا زنگ آلود ہونا، دل کا ٹیڑھا ہونا، دل پر مہر لگنا، دل کا سیاہ ہونا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 5 کہیں، ایک چھٹا بھول چکا ہوں میں۔ اتنی مختلف باتیں ہیں ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ اب کوئی جان نہیں رہی، بات اب نہیں سنی جائے گی۔ ہوتا نہیں ہے بعض اوقات آپ محسوس کرتے ہیں کہ یو ٹاکنگ ٹو سم بڈی بٹ دا پرسن از ناٹ لسننگ ٹو یو، اس پہ ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ
اس کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں قرآن کتنا کنسسٹنٹ ہے، اور قرآن کی یہ تھیم میرا خیال ہے ایک آدھ تھیم اور ایسی ہے جو بہت بیان ہوئی ہے، اور یہ بھی اسی طرح سے پہلے دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ہدایت ہے، جو چاہے ہدایت کے لیے آگے بڑھے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے، مگر تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ تم کیسے چاہو گے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے؟ بھائی ہدایت چاہنے کے لیے اندر سے انکلینیشن پیدا ہونی چاہیے، وہ پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ غالب نے کہا نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ وہ طبیعت نہیں آتی، یہ حقیقت ہے، نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کی بات ہے، یار تمہیں فٹ بال اچھی لگتی ہے، مجھے کرکٹ اچھی لگتی ہے، تمہیں فلاں سبزی اچھی لگتی ہے، مجھے فلاں نہیں، یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ تم مذہبی ہو، میں مذہبی نہیں ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر اللہ نے اخلاقیات رکھی ہے۔ کچھ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، دنیا کی لالچ کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے۔ اور یہ اچانک نہیں ہوتا، خدا بڑا مہربان ہے، بہت ٹائم دیتا ہے۔ آدمی بدتمیزی کرتا ہے، اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی غلط کام کرتا ہے، آدمی کہتا ہے میں نے کیا یار، آئی شوڈنٹ ہیو ڈن اٹ یار۔ آدمی کسی کے ساتھ متکبرانہ گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد آدمی کہتا ہے، آئینے میں شکل دیکھے، یار تو کیا چیز ہے یار، تم یہ حرکت کر کے آئے ہو۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ اندر سے احتجاج ہوتا ہے، گول کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ زیادہ پسند ہے، وہ شہرت، وہ دولت، وہ سب کچھ جس کے بدلے میں یہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اصل میں آپ سودا کر رہے ہیں، ایک چیز دے رہے ہیں، ایک چیز لے رہے ہیں، گمراہی لے رہے ہیں، ہدایت جانے دے رہے ہیں۔ اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بن کے رہ جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، بس ان پر طویل مدت گزر گئی، بالآخر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے اب نافرمان ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے، جب دل سخت ہو جائیں تو نافرمانی تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک نافرمانی وہ ہوتی ہے جو غفلت کی ہوتی ہے، جو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، اچانک پھنس گئے آپ کہیں، آپ کے اوپر کوئی ماحول کا غلبہ ہو گیا، کوئی وقتی کیفیت آ گئی، تو اس کے بعد بندہ توبہ کرتا ہے، آدمی شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ شرمندہ ہی نہیں ہو رہا، یہ وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے غلط کام کو۔ میں نے تو یہ اس لیے کیا تھا، نہیں تمہاری میں کہاں بولا تھا اس طرح کا جھوٹ، تم غلط بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد پھر خدا کا دنیا میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے، بام بلاسٹ سے بڑا دھماکہ ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن کیا کرتا ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ اللہ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تمہارے اندر کی زمین اگر مردہ ہو گئی، یہ بھی زندہ ہو سکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے اپنی غفلت کی وجہ سے یہاں تک تم پہنچ گئے تو اب یہ ایسے ہی رہے گا، نہیں، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اعلموا، جان لو کہ اللہ زندہ کر دیتا ہے مردہ زمین کو، قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر دیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہ وہ ہماری اذان تو نہیں ہے نا۔ اب یہ جو بات بیان کر دی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سامنے آنا چاہیے نا کہ پھر کیا کریں۔ دل تو اللہ معاف کرے رسپونڈ نہیں کر رہا، مسئلے ہیں، کچھ کرنا ہے، کوئی اسٹینڈ وغیرہ کوئی لگا دے، کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اس دل کے مردہ ہونے پر جو اسٹینڈس ہیں وہ یہ والے ہیں، ان المصدقین والمصدقات، بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، ان کا دیا ہوا
یضاف لہم ولہم اجر عظیم، ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت صلہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ ہے، احساس ہو گیا، آگے بڑھو، جو نیکی بھلائی کے کام ہیں، جو خیر کے کام ہیں، ان میں آپ کنٹریبیوٹ کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تمہارے اندر کی یہ سختی، تمہارے اندر کی یہ جو رسپانس آنے میں جو ایک کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ اپنے رب کے ہاں صدیقوں اور شہداء کے زمرے میں ہوں گے، ان کے لیے ان کا صلہ بھی ہوگا اور ان کی روشنی بھی۔ رہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، وہ جہنم والے بنیں گے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہا کہ تم جب ایک مرتبہ دوبارہ صحیح راستہ اختیار کرو گے، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ اپنے رب کے ہاں صدیقوں اور شہداء کے زمرے میں ہوں گے۔ یعنی ایک جانب یہ وعدہ کیا کہ اگر تم آگے بڑھ کر اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کے راستے میں سٹرائیو کرو گے، اور جو اس نے تمہیں طریقہ بتایا ہے اس کو راضی کرنے کا، اس کے بارے میں سنجیدہ ہوگے، تو ایک تو تمہارے دل کی سختی دور ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ یقیناً ایک بہت پرابلم کی چیز ہے، ایک مشکل چیز ہے، لیکن یہ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے آگے کے بڑے مقامات ہیں، جو اچیو کرنے والی چیز ہے وہ بڑے بڑے درجات ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے اویلیبل ہے۔ نبی تو اللہ چنتا ہے، انسانوں میں جو بہترین انسان ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا رہا ہے تا وقتے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن نبوت کے بعد اور کیٹیگریز ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین نیک لوگ ہیں۔ اس میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقوں کا ہے، جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قول اور ان کا عمل اور ان کی نیت ارادہ سب بالکل ایک ہوتے ہیں، جو باہر ہیں وہ اندر ہیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں شخصیت میں۔ یہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد شہداء ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو اپنے طرز عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں، اور یہی ان کے اوپر غالب چیز ہوتی ہے، اور اگر اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو وہ جان دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آج یہ موقع ہے تمہارے پاس، یو کین ڈو اٹ۔ سو اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ کمزوری ایمان کی ہے، دل کی سختی آڑے آ رہی ہے، آگے بڑھو، اس کو دور کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ سو گویا کہ ایک انسینٹیو دیا گیا، ایک راستہ دکھایا گیا آگے کے مراحل تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پیسج ہے وہ ہے اس سورہ مبارکہ میں دنیا کی حقیقت اور مہلت سے فائدہ اٹھانے کی اپیل۔ فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی، یعنی یہ دنیا کی زندگی جس کی خاطر ہم آخرت کو گنواتے ہیں، یعنی یہ لہو و لعب، یہ کھیل کود اور تماشا، یہ زیب و زینت، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنانے کی خواہش، یہ مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ارج، یہ سب یہی ہے نا زندگی جو آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ سب جو ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی فصل ابھری اور کافروں کے دلوں کو اس نے موہ لیا، خوش ہوئے وہ، پھر وہ بھڑک اٹھی اور تم اسے زرد دیکھو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یعنی ایسا ہی ہوتا ہے، تم ہر سال یہ حقیقت فینومینن دیکھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی
فصل ہے جو نکلتی ہے، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارا لائف سائیکل ذرا لمبا ہے، تو ہمیں دکھانے کے لیے وہ یہ ہر سال کرتا ہے، بلکہ ہر سیزن میں کرتا ہے کہ وہ نکلتی ہے، بڑھتی ہے، ایک موقع آتا ہے کہ جب اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ وہی عروج کے جو جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو کہیں زینت ہے، کہیں ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے دنیاوی معاملات میں، اور کھیل کود تماشا ہے، اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ فصل زد پڑ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جو ہمارے لیے تو یار وہ کیا ہوتا ہے، ایک چارپائی ہوتی ہے، دیٹ چارپائی از دی اینڈ، تو وہ آنے والی ہے، اور اس کا تمہیں کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ انسان کے لیے ظاہر ہے کہ اس زندگی میں جو کچھ اسے موقع ملا ہے، اس میں جو اس کو عروج حاصل ہوا ہے، اس کے بعد وہ زوال اور وہ خاتمہ آنا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جان لو کہ آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ دنیا کا تو یہ سفر ہے جو تمہارے سامنے ہے، ریپیٹ کرایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو اور بھی ایڈوانٹیج پریولیج ہو گئے کہ اب ہم ماضی کی چیزیں اپنے اس میں اسمارٹ فون میں دیکھ لیتے ہیں، وہ پیدا ہوا، وہ فوت ہو گیا، وہ ہوا، وہ ہم اتنی زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ اس کے لیے کہ تم اس دنیا کو اپنے لیے مفید بناؤ، آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ جان لو کہ یا آخرت میں شدید عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ چند روزہ ہے، اور اس کے اگر فریب میں مبتلا ہو گئے تو اس میں کچھ نہیں ملے گا سوائے دھوکے کے۔ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اپنے رب کی مغفرت اور ایک ایسی جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی طوالت آسمان و زمین کی طوالت کے برابر ہے۔ وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہی بات جو میں نے کہی، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جو دلچسپی لیتا ہے، جس کو وہ اس قابل سمجھتا ہے، جس کے اندر اس چیز کے لیے رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور وضاحت بیان فرمائی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خرچ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹرگل کریں، دنیا میں بڑی مشکلات ہیں، ہمیں آگے کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، یہی تو نہیں ہے کہ ہم بس اس طرح کے معاملات پر توجہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جن مصیبتوں کی تم بات کر رہے ہو، تمہیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی، نہ زمینی پیداوار میں اور نہ تمہارے اندر، تمہارے نفس میں، مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے فرمایا یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آپ کی اور میری لمیٹیشن ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اس پر غم نہ کرو، اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تمہیں بخشی۔ بھائی جو چلی گئی وہ بھی پہلے سے معلوم تھا، جو مل رہی ہے وہ بھی اس نے طے کیا تھا تمہیں مل رہی ہے، تو آپ بائی دا وے آپ کی کیا پرابلم ہے؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہونا ہی تھا، اور آپ اتنے زیادہ اترا کیوں رہے ہیں؟ یہ تو اس نے پہلے ہی دینا تھا، وہ آپ کا اس میں کمال نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ اکڑنے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں اس کے نتیجے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں پہلے بھی بہت دے چکا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا، لیکن چونکہ جوابات ان کنونسنگ ہیں اس لیے آپ پوچھتے رہیں گے اور کنونس نہیں ہوں گے۔ میں بھی اپنا وہی کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میرے جواب تو وہی رہیں گے، دے ول ناٹ امپروو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا،
لیکن ایک مرتبہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے یہ سب کچھ جو آپ کو ملا ہے ہی آلریڈی نوز اٹ، بس یہ چیز بس ظاہر ہو رہی ہے، جو پہلے سے اللہ کے فیصلے ہیں وہ اب نظر آ رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں. تو اگر یہ ایسے ہے تو بھائی جان تسی کیوں گھبرا رہے ہو؟ اتنی پریشانی کیا بات ہے؟ یعنی آنیسٹ ٹو گاڈ یہ بڑی ایک آدمی کے لیے اطمینان کی بات ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا. میں کبھی کبھی مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں انتقال ہوا ہے تو آپ کوئی بات کہیں، میں یہی بات کہتا ہوں بھائی جان آپ کے لیے کوئی سرپرائز ہے؟ ادھر تو یہ پہلے سے تھا، تو جب پہلے سے تھا تو ٹھیک ہے غم تو ہوگا، اتنا زیادہ کیا شور مچا رہے ہو یار، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. صرف یہ تھا کہ آپ کو نہیں بتایا تھا، لیکن اب تو بتا دیا ہے، یہ پہلے سے طے تھا. اور بائی دا وے آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو ان چیزوں کو ٹیک اٹ ایزی، اس پہ سیریس ہو، وہ جو آگے آنے والا ہے وہ بہت سیریس چیز ہے. یہ تو ایک امتحان ہے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جو اکڑتے اور اتراتے ہیں. کون اکڑتا ہے اور اتراتا ہے؟ جو اس حقیقت کو نہیں مانتا، جس کا خیال ہے کہ اصل میں نے ایسی زبردست پلاننگ کی کہ پہچان چھکے چھڑا دیے سب کے. تو اس کے بعد ظاہر ایسے پاگل آدمی کو اترانے اور فخر کرنے کے علاوہ آتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں پسند کرتا ان کو، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی طرف مائل کرتے ہیں. ومن یتولی، اور جس نے منہ موڑا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. یہ سب اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. تم نے اگر اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، تو ہر چیز سے کے بارے میں معاملے میں خود کفیل ہے اور تعریف کیا گیا ہے. بس آخر میں ایک چیز اور میں اس سورہ مبارکہ کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب بھیجنے کا کیا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھیجنے کا کیا مقصد ہے، اور وہ ہے لوہا، حدید، جو اس سورہ مبارکہ کا نام ہے. فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یعنی کتاب کے ذریعے سے وہ یہ جانیں کہ دین میں وہ کیا متوازن بیلنسڈ رویہ ہے کہ جو ہمیں قائم کرنا ہے. کتاب وہ ترازو ہے کہ جس میں تول کے آپ دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے، یہ رویہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے. کتاب ہے جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، کتاب ہے جو میزان ہے، کتاب ہے جو فرقان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے میرے سے پہلے بھی سنا ہوگا، اس کو جتنا ریپیٹ کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ مسلمان یہ نہیں مانتا. میں نے کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا اور اس کے بعد سوالوں میں پتہ لگتا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں اس کو، وہ کچھ اور باتیں کہہ رہے ہیں، کسی اور دنیا کی، کسی اور سورس کی. یہ اللہ کی کتاب ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے. آپ ایک سٹیٹمنٹ لائیں، آپ دیکھیں یار یہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے. آپ کے قرآن سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر قرآن خدا کی اتھارٹی ہے، اسی لیے اس نے اتنے اہتمام کے ساتھ آپ کو پہنچایا ہے کہ اس میں ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کتابیں اسی لیے نازل کی ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں جو بالکل صحیح نقطۂ اعتدال ہے. اور بائی دا وے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خدا کے دین کو جب اس کی کتاب کے ذریعے سے آپ سمجھیں گے تو آپ کو ہمیشہ اس میں توازن، اعتدال نظر آئے گا. وہ ایکسٹریم ہے ہی نہیں، وہ آپ کو بہت سادہ، قابل عمل، فطرت کے مطابق اور کنونسنگ ملے گا. لیکن لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، یا لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے بہت سختی. یار وہ بڑا دین پہ عمل کرتا ہے، وہ بڑی سختی کرتا ہے. میں نے یہ سنا ہے بعض لوگوں کی تعریف سے کہ انہوں نے جناب ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے. یار سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے آدمی تھے. نہیں سوری، کوئی پرابلم تھی ان کو، بیکاز خدا تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی سختی نہیں کی ہے. اس کا دین فطرت پر مبنی ہے اور اس کی کتاب ہے کہ جو فیصلہ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا بھی اتارا.
جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے اس میں دوسرے فوائد بھی ہیں۔ اور اس سے اللہ نے یہ بھی چاہا کہ وہ ان لوگوں کو فرق کرے، ممیز کرے، جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اچانک کتاب کے بعد یہ لوہا کہاں سے آ گیا؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پھر لوہے کی جو ہے نا وہ مٹیریل بینیفٹس جو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیے ہیں ان کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک ضمنی بات یہاں ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پیش کریں تو بالآخر جو بڑی قیامت آنے والی ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی قیامت اللہ کی طرف سے برپا کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ یعنی جو اچھے لوگ ایمان لائے ہیں وہ سرخرو ہو جائیں، اور جو برے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ سزا پائیں۔ آخرت میں یہی ہوگا۔ لوگ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دنیا میں اس کو کر کے دکھایا۔ اب کہنا کہ آپ کو آپ نہیں مانتے کہ پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہے، تو آئیں آپ کو لیبارٹری میں جا کے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی مرتبہ رونما کر کے بتایا اور دکھایا کہ یہ حقیقت ہے۔ یہ محض وہ نہیں ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی بعض لوگوں نے سوچا، نیک لوگوں نے، دنیا بڑی خراب ہے تو ان کو کہا جی ایک جنت ہے ایک جہنم میں ہے، اچھے کام کرو گے جنت ملے گی، برے کام کرو گے جہنم ملے گی۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ویسے ہی ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ قیامت کا دن آئے گا اور پھر اچھے اور برے، حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو کر کے دکھایا۔ چنانچہ جب رسولوں کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی تو پھر عذاب آتا کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے، کسی زلزلے، کسی سیلاب، پتھروں کی بارش وغیرہ کے ذریعے، بجلی کی کڑک کے ذریعے۔ جب رسولوں کے ساتھیوں کی تعداد، رسول کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو پھر ان کے ذریعے سے وہ جہاد کرتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور یہ جہاد ظاہر ہے کہ چونکہ لڑائی ہوتی تو اس میں تلوار یعنی لوہا بھی کام آتا۔ تو یہ لوہا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی اتارا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ممیز کرے، الگ کرے، جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔